حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الميامین الہادین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال إمامنا الجواد عليه السلام إن زيارتها تعدل الجنة. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اعضاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرماتے ہیں محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل. عزیزان گرام قدر، ذکر معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے اور آج کی تاریخ چونکہ شہزادی سے منسوب ہے، انہی کے حوالے سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. گزشتہ شب بھی جناب معصومہ قم کے بعض فضائل اور بعض مصائب کے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ابھی بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. جناب معصومہ لقب ہے، یاد رکھیے گا. ان کا نام معصومہ نہیں ہے. نام کیا ہے؟ نام ہے فاطمہ. امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد. یوں تو تمام ائمہ میں بظاہر سب سے کثیر العیال ہیں، سب سے زیادہ اولادیں ساتویں امام کی ہیں. کل شب کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 18 یا 19 بیٹے اور 18 یا 19 بیٹیاں. تھوڑا اختلاف ہے، مشہور قول ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں. بہرحال امام کاظم کی اولادیں بہت زیادہ ہیں اور ان اولادوں میں ان بیٹیوں میں 4 بیٹیاں امام کاظم کی کہ جن کا نام فاطمہ ہے. 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے. نام وہی ہے، لقب دے کر تفریق کی گئی، فرق کیا گیا کہ یہ بڑی ہیں، یہ اس کے بعد کی ہیں، یہ چھوٹی ہیں، یہ سب سے چھوٹی. جیسے کربلا محلہ میں مولا حسین کی بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے. تفریق کے لیے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ یا رقیہ، اس طریقے سے یہ فرق کے لیے یہ القابات دیے جاتے تھے. نام سب کے فاطمہ ہے، بیٹوں میں نام سب کے علی ہیں. فرق کے لیے اکبر، اصغر، اوسط، یہ سارے تفریق کی جاتی ہے. تو امام کاظم کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے. لقب کے ذریعے فرق کیا گیا: فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ. فاطمہ کبریٰ جناب معصومہ قم ہے. فاطمہ وسطیٰ امام کاظم کی ایک اور صاحبزادی ہیں جو اصفہان میں ایران میں دفن ہے. فاطمہ صغریٰ آذربائیجان کی جو کیپٹل ہے باکو، وہاں پر ان کا روضہ ہے، بڑا مشہور روضہ ہے اور بڑی مرادیں وہاں پوری ہوتی ہیں.
بی بی ہیبت کے نام سے وہاں ان کی عرفیت ہے اور ان کی شہرت ہے۔ پھر آخر میں فاطمہ اخری ہے، ان کا روضہ موجودہ ایران میں، رشت میں ایران میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ان 4 بیٹیوں میں جو سب سے بڑی بیٹی ہیں فاطمہ کبریٰ، ان میں ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، امام کاظم کی ساری اولادیں مختلف ماؤں سے، لیکن امام رضا اور بی بی معصومہ قم یہ 2 بھائی بہن وہ ہیں کہ جن کی ماں بھی ایک ہے۔ جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں بی بی کے نام پر۔ جناب نجمہ خاتون امام رضا کی بھی ماں ہے اور بی بی معصومہ قم کی بھی ماں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو ایک کنیت ہے ام البنین، جس سے آپ سب واقف ہیں، مولا عباس کی ماں، نام ان کا بھی فاطمہ تھا، کنیت ان کی ام البنین تھی۔ یہ جو ام البنین کی کنیت ہے، یہ خانوادہ اہل بیت میں آپ کو 2 مقامات پر دکھائی دیتی ہے۔ امام مولا ابو الفضل العباس کی ماں کی کنیت بھی ام البنین ہے، اور امام رضا اور بی بی معصومہ قم کی ماں کی کنیت بھی ام البنین ہے۔ یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، امام رضا اور جناب معصومہ قم۔ معصومہ ابھی دنیا میں آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، بظاہر آپ کی آمد نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ شب کی بات اگر آپ حضرات کو یاد ہے، وہ آیت اللہ شیخ سند کا نظریہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ان کا نظریہ ہے دائروں کا، کہ خداوند عالم نے دائروں میں انتخابات کیے، تو پہلے دائرے میں جن ہستیوں کو چنا ہے وہ 14 معصومین ہیں، دوسرے دائرے میں کچھ اور ہستیاں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے منتخب کیا ہے دوسرے دائرے میں۔ اب یہ ان کا نظریہ ہے، اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، وہ بحث میں یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ، جناب عبداللہ، مولا عباس، جناب علی اکبر، بی بی معصومہ قم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دوسرے دائرے میں جن کا انتخاب ہوا۔ انتخاب تو بہرحال ہوا ہے معصومہ کا، یہ ماننا پڑے گا، اس لیے کیونکہ ابھی دنیا میں ظاہری تشریف آوری نہیں ہوئی، اور معصومہ کے متعلق احادیث ان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو گئی۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام رضا کے متعلق بھی امام صادق نے فرمایا اپنے بیٹے سے، امام کاظم سے فرمایا کہ ان عالم آل محمد، آل محمد کا جو عالم ہے، عالم آل محمد ہے، یہ امام رضا کا لقب ہے، عالم آل محمد، عالم عالم لفی صلبک۔ امام کاظم سے امام صادق فرما رہے ہیں کہ عالم آل محمد آپ کی صلب میں، اور پھر ایک جملہ فرما رہے ہیں، دیکھیے اس طریقے کے جملے آپ کو احادیث میں مل جائیں گے۔ اب یہ اپنے آپ میں یہ ایک سائنس ہے، احادیث کی معرفت حاصل کرنا، جس میں علماء کی زندگیاں صرف ہوتی ہے کہ آل محمد کے کلام کی جو باریکیاں نا اسے سمجھنے میں۔ امام صادق فرما رہے ایک حسرت بیان کر رہے ہیں، اور وہ حسرت کیا ہے کہ کاش یا لیتنی کنت ادرکتہ، کاش میں اسے پا پاتا، میں اسے دیکھ پاتا۔ اب یہ امام صادق کی جو حسرت ہے نا، یہ رہتی دنیا تک ہر ایک جعفری کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ امام صادق ابھی امام رضا دنیا میں نہیں آئے، مگر ان کی زیارت کی خواہش کر رہے ہیں۔ زیارت کی خواہش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ رہتی دنیا تک زیارت امام رضا کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور امام معصوم ان کے دادا جو خود وقت کی حجت ہے، وہ ان کی زیارت کے لیے اس طریقے سے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایک مومن کے دل کا ارمان کیا ہونا چاہیے جب بات امام رضا کی زیارت کی آ جائے؟ جیسے امام صادق نے امام رضا کی آمد کی بشارت دی، ویسے ہی امام صادق نے بی بی معصومہ کی آمد کی بھی بشارت دی۔ فرمایا کہ ان قریب میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی، بالمفہوم نقل کر رہا ہوں، میری ایک بیٹی کی جس کا نام فاطمہ ہے، وہ قم میں دفن ہوگی۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا کہ اس کی شفاعت کے ذریعے میرے شیعہ داخل بہشت ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ ان کی زیارت کے ذریعے میرے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ دیکھیے
امام رضا کی زیارت ائمہ معصومین میں سید الشہداء کی زیارت کے بعد جتنے ائمہ ہیں سب کی زیارت ہم پر سمجھ لیجئے عقائد کے اعتبار سے تو ہم پر فرض ہے. ایک ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ جس امام کی امامت کا قائل ہے اس کی زیارت کے لیے تڑپے، بے چین ہو، اس کی زیارت کے لیے جائے. خود امام حشتم نے فرمایا، ان کے صحابی ہیں وشا، اس سے فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ إِمَامٍ أَحَدًا فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ وَإِنَّا مِن تَمَامِ الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ. ہر امام کا اس کے شیعہ اور اس کے چاہنے والے کی گردن پر ایک حق ہے، اور اس حق کو ائمہ کا جو شیعوں کی گردنوں پر حق ہے نا، اس حق کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا. پھر خصوصیت کے ساتھ امام رضا کی زیارت کی جب بات آئی تو میں کیا کروں، روایات اس قدر ہے کہ میں ان ساری روایات کو یہاں کیسے پیش کروں. بس اب ایک شعر میں مفہوم روایات بہت سارا جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملے جو اذن تو کعبہ بھی تو سا جائے، ہزار حج سے بھی بڑھ کر تیری زیارت ہے. امام رضا کی زیارت کی اتنے فضائل ہیں. اب وہ آغا آیت اللہ وحید خراسانی کا اسی موضوع پر ایک لیکچر ہے، درس ہے، آن لائن اویلیبل ہے، پڑھیے کہ 1 درہم جو حج پہ خرچ ہو جائے وہ 20 لاکھ درہموں سے بہتر ہے جو حج کے سوا رائے خدا میں خرچ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ امام رضا کی زیارت کیا ہے، حج پہ ہم جاتے ہیں، اپنا واجب یعنی حج کی کوئی اہمیت کم نہیں کی جا رہی ہے. جس کے پاس استطاعت ہو روایات معصومین کی روشنی میں اور وہ حج پہ نہ جائے، سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی حج پہ نہیں جا رہا ہے، تو ایسا شخص یا یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے روایات کے مطابق. اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جب بات حجت خدا بتا رہی ہے کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، تو پھر یہ شان ہوتی ہے اس طریقے سے بتا رہے کہ امام رضا کی زیارت میں نامعلوم کتنے ہی مقبول حجوں کا ثواب. مقبول، ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، کم سے کم 3-4 لاکھ روپے لگا کے جا رہے ہیں، مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے. امام رضا کی زیارت میں کتنی گارنٹیاں چھپی ہوئی ہیں. اب وہی امام رضا جن کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، اب میں وہ ساری روایات، امام رضا میرا موضوع نہیں ہے، موضوع تو معصومہ قم ہے. کامل الزیارات پڑھیے، اتنا الگ سے باب باندھا ہوا ہے امام رضا کی زیارت کے حوالے سے. امام رضا کی زیارت جو جتنی دفعہ دنیا میں کرے گا، امام رضا قبر میں اور محشر میں اس کی اتنی دفعہ مدد کے لیے آئیں گے. روز محشر امام رضا کے زائرین کے لیے ایک الگ سے اہتمام کیا جائے گا. یہ ساری روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ روایات اس قدر ہے، اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی. امام رضا کے زائرین روز محشر ایک الگ ہی پروٹوکول انہیں ملے گا امام رضا کے زائروں کو، کیونکہ یہ اس کی زیارت کر رہے ہیں جو غریب الوطن ہے، جو غریب الغربا ہے، جو سارے ائمہ میں سب سے دور، جس کو پردیس میں جو دفن ہے، اس کی زیارت کا اہتمام کر رہے ہیں. اتنا اجر و ثواب امام رضا کی زیارت کا. اب امام رضا فرما رہے ہیں، اب اس ذات کی عظمت کا اور اہمیت کا اندازہ لگائیے جس کے ذکر کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. امام رضا فرما رہے ہیں، جس امام رضا کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، وہ فرما رہا ہے کہ منظار المعصومۃ بقم کمنظارنی، جس نے میری بہن معصومہ کی زیارت قم میں کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. منظار المعصومۃ بقم کمنظارنی، یہی وہ حدیث ہے کہ جس میں امام رضا نے بی بی کو معصومہ کہا ہے. معصومہ قم کا لقب ہے معصومہ، نام معصومہ نہیں، امام رضا نے معصومہ کہا، اور اسی حدیث میں فرمایا. بہرحال جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کری وہ ایسا جیسے اس نے میری زیارت کی. یہ امام رضا نے فرمایا. اب امام صادق نے فرمایا، امام رضا نے ان کی زیارت کے بارے میں فرمایا. اب امام جواد کے ارشاد سنیے. بی بی معصومہ قم کی زیارت کے جملے جو کل رات کی مجلس میں پیش کیے تھے، اگر آپ حضرات بھولے نہیں ہیں: السلام علیکہ بنت ولی اللہ، السلام علیکہ اخت ولی اللہ، السلام علیکہ عمۃ ولی اللہ. اے ولی خدا کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی خدا کی بہن آپ پر سلام، اے ولی خدا کی پھوپھی آپ پر سلام. بیٹی کے حوالے سے امام صادق کا ارشاد پیش کر دیا، بہن کے حوالے سے امام رضا کا ارشاد پیش کر دیا. اب پھوپھی کے حوالے سے امام جواد کا ارشاد سن لیجئے. امام
سرکار باب المراد امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے یہ بھی آپ نے شعراء سے سنا ہوگا، اکثر و بیشتر اشعار میں نظم ہوتا ہے، شاعر نظم کرتے ہیں کہ ان کا حرم ہماری جنت ہے، ان کا روضہ ہماری جنت ہے، ان کے ایوان ہماری جنت ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سوالات کرتے ہیں. آئیے امام جواد کی بارگاہ میں جب وہ اپنی پھوپھی کی زیارت کے بارے میں فرماتے ہیں تو اب بات آگے نکل گئی کہ جو معصومہ کی زیارت کرے اس پر جنت واجب، وہ جنتی. امام جواد تو آگے بڑھ کر ایک اور جملہ فرما رہے، وہی ہم نے خطبے کے اختتام پہ پڑھا کہ مولا فرما رہے ان زیارتہ تعدل الجنہ. ان کی دیکھیے اب ایک لفظ ہے مساوی، ایک لفظ ہے برابر، ایک لفظ ہے بھائی مثال کے طور پہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے، حرم تشریف فرمائے، مسئلہ سارے شرائط پورے ہوں تو جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں. جمعہ اور خطبہ ملا کر ظہر کے کیا ہے، مساوی ہے، برابر ہے، دونوں ایک برابر. آپ جمعے کے اگر آپ ظہر کے بدلے وہ خطبہ جمعہ اور جمعہ کی جو نماز ہے وہ کیا ہے، وہ ظہر کے 4 رکعتوں کے ظہر کی برابر ہے، مساوی ہے. ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ایک ہی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں برابر ہیں، دونوں تعادل ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں. اب امام جواد نے جب اپنی پھوپھی کے حرم کا ذکر کیا، قم کیا قم، واقعی کیا شہر ہے اور وہ حرم کیا حرم ہے، وہ ذات کیا ذات ہے کہ جو اس حرم میں دفن ہے. امام جواد فرما رہے ان زیارتہ تعدل الجنہ، میری پھوپھی معصومہ کی زیارت جنت کے برابر ہے، جنت کے مساوی ہے، جنت کے برابر ہے. کیا مطلب؟ جنت میں چلے جاؤ یا معصومہ کے حرم میں چلے جاؤ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے ایک مومن کے لیے. اچھا دیکھیے معصومہ قم کی زیارت اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، سن لیجیے گفتگو تمام کریں. کتنی ہی باتیں معصومہ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، کتنی ہی گفتگو کس کس رخ سے. کل رات میں بھی ہم نے زیارت ہی کے حوالے سے بات کی تھی. معصومہ کی زیارت ہے، عجیب و غریب زیارت ہے معصومہ قم کی. عرض کیا جا چکا ہے کہ چہاردہ معصومین کے علاوہ کربلا کے واقعات سے جو ہستیاں جڑی ہوئی ہیں ان کے علاوہ معصومہ قم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی زیارت معصورہ زیارت ہے. معصورہ زیارت کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس حدیث معصوم موجود ہے کہ ان کی زیارت کیسے پڑھی جائے. جو الفاظ معصومہ قم کی زیارت کے وہ نص الفاظ ہیں، وہ حدیث معصوم میں وارد ہوئے ہیں. اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ تسبیح زہرا سے معصومہ کی زیارت شروع ہو رہی ہے. تسبیح جناب سیدہ سے معصومہ قم کی زیارت کا آغاز ہو رہا ہے. 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ. عرض کیا جا چکا ہے سبحان اللہ کی تقدیم و تاخیر کا مسئلہ، یہ بھی تسبیح جناب زہرا ہی کی ایک صورت ہے. اس کے بعد معصومہ کے حرم میں کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں، کل ایک رخ پیش کیا تھا، آج ایک اور رخ سن لیجئے. قم میں آپ یہ زیارت پڑھ رہے ہیں، معصومہ کے حرم میں یہ زیارت پڑھ رہے ہیں. قم شہر کیا شہر ہے؟ تو امام نے فرمایا، امام ششم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ حرم مکہ ہے، رسول کا ایک حرم ہے اور وہ حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے اور وہ حرم کوفہ ہے، اور ہمارا ایک حرم ہے اور وہ حرم قم ہے. کتنی دفعہ آپ نے سنا لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ مدینے جائیں گے تو رسول کی زیارت، رسول کا حرم. نجف کوفے ہی کا کہ بیک سائیڈ ہے تو وہ کوفہ نجف امیر المومنین کا حرم ہے، مولا کی زیارت ہوگی. پھر امام صادق فرما رہے قم ہمارا حرم ہے. کیا مطلب؟ امام حسن سے لے کر حضرت حجت تک یہ ایک زیارت ہے، جس ایک زیارت کے ذریعے سب کی زیارتیں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمارا ایک حرم ہے اور وہ ہے قم. بلکہ معصومہ کی زیارت کے تو الگ ہی معاملہ ہے کہ آدم کی زیارت، آدم پر علیہ السلام پر سلام سے معصومہ قم کی زیارت شروع ہوتی ہے اور ائمہ معصومین حضرت حجت تک سلام ہوتا ہے معصومہ قم کی زیارت میں. پھر معصومہ کی بارگاہ میں سلام ہو رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے جلدی سے یہ بات دہرا دوں. فرق اتنا ہے، ابھی اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں اور آپ کو مجھ تک سلام کہلانا ہے تو آپ کہیں گے کہ صاحب ذرا انبر صاحب اگر مل جائیں تو انہیں ہمارا سلام کہہ دیجیے گا، یہ غائبانہ سلام ہے.
لیکن اگر ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تب آپ نہیں کہیں گے کہ عنبر صاحب اگر مل جائے تو سلام کہیے گا، نہیں، بلکہ آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ پر سلام، آپ پر سلام ہو۔ معصومہ کے حرم میں کھڑے ہو کر ہمیں کچھ کتنی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، السلام علی آدم صفی اللہ، ان پر سلام جو آدم ہے، ان پر سلام جو نوح ہے، ان پر سلام جو ابراہیم ہے، ان پر سلام جو موسیٰ ہے، ان پر سلام جو عیسیٰ ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہے خدا کے رسول۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، آپ پر سلام ہے امیر المؤمنین۔ السلام علیکی یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، جناب زہرا آپ پر سلام، امام حسن آپ پر سلام، امام حسین آپ، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی بات آئی تو غائبانہ سلام کیا گیا، لیکن معصومہ کی ذریعے کے سامنے رسول اللہ کو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہا ہے، امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت حجت تک چلا آ رہا ہے، مخاطب کر کے جناب معصومہ کے ذریعے ان ساری ہستیوں پر سلام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر معصومہ قم کی زیارت نے ہم سب کو ایک پیغام دیا، وہ پیغام سن لیجئے اور بات تمام کروں ورنہ جو ہے وہ بعد میں طول ہوتا چلا جائے گا۔ معصومہ کی زیارت نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے، ایک دعا ہے جو معصومہ کی زیارت میں وارد ہوئی ہے، اور وہ ایک پیغام ہے سب کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ معصومہ ہی کی زیارت کا جملہ ہے کہ ان لا یسلو بنا معرفتکم، ان لا یسلو بنا معرف، خدا کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے معصومہ قم کی زیارت کے ذریعے، اور یہ ہر چاہنے والے کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے معرفت۔ جب بھی زیارت کی بات آتی ہے نا تو صرف زیارت کی بات نہیں ہوتی، زیارت کر لینا کمال نہیں ہے، با معرفت زیارت کرنا کمال ہے۔ ہمیشہ زیارتوں میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر روایات میں شرط رکھی گئی عارفن بحق ہی، حسین کی زیارت کرو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، امام رضا کی زیارت کرو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، امیر المومنین کی زیارت کرو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ۔ زیارت اور معرفت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ معرفت ہوتی کیا شے ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں وہ باب نہیں کھول رہا ورنہ اس میں بہت طول ہے، بس جلدی سے سن لیجیے، اس کا لب و لباب سن لیجیے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ علم اور ہوتا ہے، معرفت اور ہے۔ علم ہے جاننا، معرفت ہے پہچاننا۔ ہم اگر مولا کے فضائل سے واقف ہو جا رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، آپ سن لے رہے ہیں، ہم کتاب میں پڑھ لے رہے ہیں، ہم کتاب میں سن لے رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مولا کے فضائل کا علم ہو رہا ہے، لیکن کیا مولا کے فضائل کی معرفت بھی ہوئی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سن لیجئے، ایک جملہ ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بتائیے جتنے مومنین بیٹھے ہوئے کون ایسا بندہ ہے جو اس جملے پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ بتائیے مجھے، جتنے بیٹھے ہوئے ایک بندہ ایسا بتائیے جو اس جملے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اچھا آپ چھوڑیے، کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو اس جملے پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایک ایسا بندہ لا کے دکھائیے۔ آپ کہیں گے صاحب قرآن میں وارد ہوا، کون ایسا بندہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ اچھا اللہ پر توکل پر ایمان ہے سب کو؟ ہاں سب کو ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جب توکل علی اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں تو پھر مشکلات میں گھرنے کے بعد یہ دل بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ دل پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بے چینیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ دلوں کا بے چین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں توکل علی اللہ کا علم تو ہے مگر معرفت نہیں ہے۔ معرفت آسان لفظوں میں، ایک دم آسان لفظوں میں۔ علم کیا ہے؟ علم کا تعلق ہے دماغ سے، ذہن سے۔ معرفت کیا ہے؟ جب کسی مسئلے میں عقل اور قلب ایک ہی مرحلے پر ہوتے ہیں تو وہ منزل معرفت ہوتی ہے۔ معرفت کیا بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ علم تو بندہ حاصل کر سکتا ہے، کیا معرفت بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو جن کا ذکر انہی کے والد نے فرمایا، پوچھا گیا، کسی نے امام کاظم سے پوچھا کہ مولا کیا انسانوں میں استطاعت ہے کہ وہ معرفت حاصل کر لیں؟ تو امام کاظم نے فرمایا لا، نہیں کر سکتے۔ انما ہوا تطول من اللہ، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک گفٹ ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ مولا کیا اس میں ثواب بھی ہے؟ اللہ جب عطا کر رہا ہے، امام نے فرمایا انما ہوا تطول من اللہ مع الثواب، یہ اللہ کا وہ عطیہ ہے کہ جب خدا کسی کو معرفت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ معرفت اللہ عطا کرتا ہے، جبھی تو معرفت مانگی جاتی ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، خدائے اپنی معرفت کرا، رسول کی معرفت کرا، حجت کی معرفت کرا، معرفت مانگو۔ اچھا اگر وہ معرفت عطا کر رہا ہے تو پھر وہ معرفت چھین بھی سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔
اللہ اگر کسی کو معرفت دے رہا ہے تو کیا معرفت سلب نہیں کر سکتا؟ نہ یہ عقدہ کھلتا اگر معصومہ قم کی زیارت نہ ہوتی۔ معصومہ قم کی زیارت جب ایک زائر کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے، جب تم با معرفت زیارت کر رہے ہو اور معصومہ کے حرم میں آ رہے ہو، معرفت کے ساتھ آ رہے ہو، تو زیارت پڑھ رہے ہو، تو آخر میں یہ جملہ بھی کہو خدا سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ یسلبنا معرفتکم، اے آل محمد خدا آپ کی معرفت ہم سے سلب نہ کرے، ہم سے چھین نہ لے۔ معصومہ قم کی زیارت نے یہ عقدہ کھولا کہ اللہ معرفت عطا بھی کرتا ہے، اور اگر معرفت کی ناشکری کی جائے، اس کی ناقدری کی جائے، کفران نعمت کیا جائے، تو جو اللہ معرفت عطا کرتا ہے وہی اللہ معرفت چھین بھی لیتا ہے۔ صرف معرفت کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ان مجلسوں کی قدر کیجئے، اس ماتم کی قدر کیجئے، اس ذکر کی قدر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مواقع عطا کیے ہیں۔ اگر ناشکری ہوگی تو جو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہی اللہ نعمتیں سلب بھی کر لیتا ہے۔ معصومہ قم کی زیارت نے یہ عقدہ ہمارے سامنے کھول دیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ایک حدیث سنیے جو معصومہ سے روایت ہے، اور یہیں پہ گفتگو تمام ہے۔ امام رضا کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے، جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، ٹھیک، مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ جہاں امام نے جب آپ اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اس طریقے سے بات رسول اللہ تک گئی، پر اللہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ کہنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ، سواری کا پردہ گرایا، چند قدم سواری آگے بڑھی، پھر رکے، پھر پردہ ہٹا کے کہا اما من شروطیا، مگر اس کی ایک شرط ہے، کچھ شرطیں، ایسا نہیں کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے اور سر اٹھا کے منہ اٹھا کے جنت میں چلا جائے۔ وہ انا من شروطیا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یہ امام رضا نے فرمایا۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، سونے کی کڑیوں کی حدیث۔ امام رضا، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، سب سونے کی کڑیاں۔ یہ بھائی کی سلسلۃ الذہب ہے۔ اب ذرا بہن کی بھی سلسلۃ الذہب سن لیجیے، گفتگو تمام۔ معصومہ قم نے بھی ایک ایسی ہی حدیث روایت کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ امام رضا نے جس سلسلۃ الذہب کو بیان کیا اس میں ہر راوی معصوم ہے، اور معصومہ قم نے جس سلسلۃ الذہب کو بیان کیا اس میں ہر کلی فاطمہ ہے۔ پر توجہ کے ساتھ سنیے، آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ ہر کلی فاطمہ ہے۔ جیسے امام رضا کی اس حدیث سلسلۃ الذہب میں ہر راوی امام معصوم ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ تک بات پہنچی، پھر جبریل اور پھر اللہ، ویسے ہی اس حدیث میں ہر راویہ فاطمہ ہے، سب کے نام فاطمہ سوائے ایک نام کے، اور وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ثانی فاطمہ۔ وہ عجیب و غریب حدیث ہے، اس کے آپ سند پڑھیے گا تو آپ کو ملے گا ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ۔ فاطمہ نے سنا فاطمہ سے، فاطمہ نے سنا فاطمہ سے، فاطمہ نے نقل کیا فاطمہ سے، یہاں تک کہ بات رسول اللہ تک آخر میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فاطمہ بنت موسی کاظم یعنی معصومہ قم روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت جعفر صادق سے، فاطمہ بنت جعفر صادق روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت محمد باقر سے، فاطمہ بنت محمد باقر روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت زین العابدین سے، فاطمہ بنت زین العابدین روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت الحسین سے، یعنی ہر بھتیجی اپنی پھوپھی سے روایت کر رہی ہے۔ یہ پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فاطمہ بنت زین العابدین روایت کر رہی ہے فاطمہ بنت الحسین سے، اور فاطمہ بنت الحسین، اب یہی وہ نام ہے کہ میں نے کہا فاطمہ تو نہیں ہے لیکن ثانی فاطمہ کہہ سکتے یا ثانی فاطمہ کہہ سکتے، فاطمہ بنت الحسین روایت کرتی ہیں اپنی پھوپھی بی بی ام کلثوم سے، اور بی بی ام کلثوم روایت کرتی ہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے، اور جناب فاطمہ زہرا روایت کرتی ہیں اپنے بابا رسول اللہ سے کہ رسول
رسول اللہ نے میدان غدیر خم میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جو حدیث غدیر ہے اس کی روایتوں میں سے ایک روایت وہ ہے, اس کے اسناد میں سے ایک سند وہ ہے کہ جس سند کی راویہ جناب معصومہ قم ہے. معصومہ قم سے سند شروع ہوتی ہے اور جناب فاطمہ زہرا پہ سند ختم ہوتی ہے. ایام عزائے فاطمیہ میں اکثر آپ یہ بینرز دیکھتے ہوں گے کہ مقصد فاطمہ علی ولی اللہ اور مقصد سیدہ امیر المومنین کی ولایت ہے, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں بڑھ کر ایک جملہ اسی حدیث کے پس منظر میں نقل کر دوں اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ صرف اس گھرانے کی صرف ایک فاطمہ کا مقصد علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ سند بتا رہی ہے کہ اس گھرانے میں جتنی فاطمائیں ہیں ان ساری فاطماؤں کا ایک ہی مقصد ہے اور اس مقصد کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ. وہ بھائی کی سلسلہ تو الذہب ہے, یہ بہن کی سلسلہ تو الذہب ہے. عزیزان گرامی, کیا محبت تھی بھائی اور بہن میں. کل باپ اور بیٹی کے حوالے سے عرض کیا تھا, آج بھائی اور بہن کے حوالے سے سن لیجیے. کیا محبت تھی. بیان کیا جاتا ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جب دیبل امام رضا کی بارگاہ میں آئے اپنا مرثیہ کہہ کر کہ فاطمہ آپ کے جگر کے ٹکڑے, کلیجے کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہیں, اولاد فاطمہ کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے. کوئی کربلا میں ہے, کوئی بغداد میں ہے, کہاں کہاں اولاد فاطمہ بکھری ہے. دیبل پڑھتے رہے, امام رضا گریہ کرتے رہے, اور پھر اخیر میں فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ایک شعر کا اضافہ میں بھی کروں. دیبل نے کہا کہ فرزند رسول بسم اللہ, آپ اضافہ کریں. بالمفہوم نقل کر رہا ہوں, امام نے ایک شعر اور اس میں بڑھایا کہ ایک اور قبر کی جو توس میں ہے. دیبل نے کہا مولا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کے گھرانے میں کسی کی قبر توس میں بھی ہے. یہ کون ہے کہ جس کی قبر توس میں ہے؟ امام رضا نے فرمایا وہ میں ہوں کہ جس کی قبر توس میں بنے گی. بیان کیا جاتا ہے, میری نظروں سے تو نہیں گزرا لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ ابھی دیبل سے امام رضا نے یہ فرمایا تھا کہ پردے کے پیچھے جو بیویاں بیٹھی تھیں ان میں قیامت ہو گئی. ایک شور گریہ بلند ہوا. پوچھا یہ کیسا گریہ ہے؟ جواب ملا بھائی کی خبر شہادت سنی تو معصومہ برداشت نہیں کر پائی, اتنا روئی کہ غش آ گیا. معصومہ بلند آواز سے روئی, معصومہ تڑپ کے روئی, معصومہ بلک کے روئی. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے بھائی کی خبر شہادت سن کے تڑپ جانے والی بہن معصومہ, ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. 70 قدم کا فاصلہ ہے. ایک بہن ہے جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے, جس کی نظروں کے سامنے اس کا بھائی ہے. کس حالت میں کہ میرا زمانے کا امام سلام کرتا ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ, شمر ملعون میرے مولا کے پاک سینے پہ سوار ہے. ہاتھ میں خنجر ہے اور خنجر بھی کند ہے اور حسین کا سوکھا گلا ہے. ارے وہ بہن کیا کرے, کسے پکارے, کس سے فریاد کرے؟ کیا وقت آ گیا زینب پر؟ نہ عباس ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ انو محمد ہے, نہ قاسم ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے آج علی کی بیٹی پر کہ اس عالم میں علی کی بیٹی پسر سعد کو پکار رہی ہے اور عمر سعد کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے اے سعد کے بیٹے, ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. عزیزان گرامی, کیسی محبت تھی بھائی اور بہن کے درمیان. امام رضا روئیے اور پرسہ پیش کیجئے. بس 2-3 جملے اور عمل استمام ہو گئی. آپ پرسہ پیش کریں امام رضا کی بارگاہ میں, امام کاظم کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, اس ذات نے کیسے کیسے مسائب برداشت کی. معصومہ قم نے باپ کا فراق, باپ جو پردیس میں مارا جا رہا ہے, جس کا لاشا مزدور اٹھا رہے ہیں, جس کا بدن زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, جس کی لاش پل بغداد پہ پڑی ہوئی ہے, وہ باپ کا حال ہے. بھائی جو غریب الوطن ہے, جسے عالم غربت میں مارا جا رہا ہے, جس کی زیارت کا جملہ ہے, زیارت جوادیہ کا یہ جملہ قیامت تک لوگوں کو رلاتا رہے گا کہ امام رضا کو سلام کر کے کہا جا رہا ہے سلام ہو اس پر
کہ جس کے شیعوں کے دل اس کی غربت کے متعلق قیامت تک ٹوٹے رہیں گے. شیعوں کے دل، امام رضا کی شیعوں کے دل قیامت تک ٹوٹے ہوئے ہیں امام رضا کی غریب الوطنی پر. کیسی محبت ہے بھائی اور بہن میں کہ جب امام رضا مدینے سے رخصت ہونے لگے تو جانتے ہیں مولا رضا کہ اب جا رہا ہوں تو واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، پردیس میں قتل کر دیا جاؤں گا، زہر دے دیا جائے گا. امام رضا کی زیارت جوادیہ ہی کا یہ بھی جملہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اپنے اوپر رونے کا حکم دیا، اپنی زندگی میں اپنا ماتم کروایا، اپنی زندگی میں اپنا گریہ کروایا. کیا مطلب؟ جب امام رضا مدینہ چھوڑ کے جانے لگے، معصومہ جیسی بہن ہے نا، بہن کو الوداع کہہ رہے ہیں، بہنیں موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں. امام جانتے اب یہ آخری ملاقات ہے اس بہن سے، آخری ملاقات ہے ان بہنوں سے، تو حکم دیا کہ مجھے ایسے رخصت کرو کہ جیسے کسی جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اب آپ تصور کیجئے گا، معصومہ جیسی بہن ہے، امام رضا جیسا بھائی ہے. امام رضا یوں رخصت ہو رہے بہنوں کے درمیان سے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے. عزیزان گرامی، پھر مجھے کربلا یاد آ رہی ہے. آج امام رضا اپنی بہنوں کے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ حالت آپ سوچئے کیا منظر رہا ہوگا جب آقا حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں آئے ہوں گے، جب زینب جیسی بہن نے حسین کو پشت ذوالجناح پہ سوار کر آیا ہوگا. وہ مشہور جملہ ہے جو حضرت حجت کا ہے کہ اے میرے جد، میں اس منظر کو بھلا نہیں سکتا جب آپ کی بہن آپ سے کہہ رہی تھی مہلن مہلن یبن الزہرا، اے میرا ماں جائے آہستہ آہستہ، اتنی جلدی اپنی بہن کو چھوڑ کے مت جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملہ سنیے، مجلس تمام ہو گئی. امام کاظم کی صاحب مصائب الشیعہ نے، یہ روایت زیادہ پڑھی نہیں جاتی، صاحب مصائب الشیعہ نے، مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ نے اسے مصائب الشیعہ میں نقل کیا. امام کاظم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا ہے جس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ فخر. مکے کے پاس ایک سرزمین ہے، امام حسن کی اولاد میں ایک سید زادے جن کا نام ہے حسین ابن علی، ان کا نام بھی حسین ابن علی. وہ شہید ہوئے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا. امام جواد نے واقعہ فخر کے متعلق فرمایا کہ تف یعنی کربلا، تف کربلا کے ناموں میں سے ایک نام. تف کے بعد بالمفہوم روایت نقل کر رہا ہوں، تف کے بعد ہم پر سب سے بڑی مصیبت فخر ہے. واقعہ فخر 7ویں امام کی زندگی میں ہوا ہے اور ان کے کٹے ہوئے سر امام کاظم کے سامنے پیش کیے گئے تھے. میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، واقعہ فخر کے بعد ایک ملعون ہے جس کا نام ہے جالودی ملعون. اس کو بلایا حاکم نے اور بلا کے حکم دیا کہ مدینے جاؤ اور محلہ بنی ہاشم کو لوٹو، محلہ بنی ہاشم میں قتل و غارت کرو، لوٹو. وہ جالودی ملعون مدینے آتا ہے، امام کاظم قید میں، امام رضا گھر پہ. امام رضا کے گھر میں 18 یا 19 بہنیں ہیں. یہ ملعون لوٹنے کے لیے مدینے میں آ رہا ہے، محلہ بنی ہاشم میں آ رہا ہے. آپ تصور کیجئے گا، خدا نہ خواستہ، وہ بالخصوص میرے نوجوان بھائی ذرا تصور کریں، کسی کے گھر میں بہنیں ہوں اور کوئی لوٹنے کے لیے دروازے پر آ جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. جب یہ ملعون مدینے پہنچتا ہے نا امام رضا کے گھر کے باہر، اب روایت تو یہیں تک ہم نے پڑھی ہے، لیکن ایک معتبر عالم نے ایک جملہ نقل کیا، وہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں کہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا امام رضا سے کہ ہم لوٹنے کے لیے آئے. امام نے فرمایا کہ تو یہیں کھڑا رہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے جو تبرکات ہیں نا، جو اسباب ہیں، جو جواہرات وغیرہ ہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے لاتا ہوں، یہ دیتا ہوں. گھر میں بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں مستورات ہیں، گھر کے اندر نہ داخل ہو. یہ کربلا نہیں ہے، یہاں ظالم دروازے پر رکا رہ گیا. جب امام رضا اندر سے وہ تبرکات لائے ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ بقیع کا رخ کیا ہوگا اور رخ کر کے سلام کیا ہوگا کہ میرے جد، میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، ملعون دروازے تک آیا، دروازے پر رک گیا. آپ کی بھی تو کربلا میں 3-4 برس کی بہن تھی، وہاں دروازے پہ شمر نہیں رکا بلکہ خیموں میں داخل ہو گیا.
صرف داخل نہیں ہوا، سکینہ کے کانوں سے اس طریقے سے بندے کھینچے کہ کانوں کی لوے پھٹ گئی. بچی نے فرات کا رخ کیا، چچا دیکھیے آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے کیسے کھینچے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من عوانہ وانصارہ.